بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نیازی صاحب کا، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کا، اور گورنر پنجاب چوہدری سرور صاحب کا کہ جنہوں نے اتنی اہم ذمہ داری کے لیے مجھے چنا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے نبھا سکوں اور اپنی جو گورنمنٹ ہے اس کو مضبوط کر سکوں، اور جو ہمارے اوورسیز ہیں ان کا جو اس ملک پہ حق ہے ان کے مسائل حل کر کے وہ حق ادا کیا جا سکے۔ جب میں نے یہ ادارہ جب میرا نوٹیفیکیشن ہوا اس کے بعد ہم نے اس ادارے کا انالیسس کیا تو کافی سارے چیلنجز تھے جن سے نپٹنا ضروری تھا کہ تاکہ اوورسیز کو ریلیف دی جا سکے۔ سب سے پہلے ہم نے جو پورٹل ہے ہمارا اس کو ڈیجیٹلائز کیا، اس کی آپ کو یہ ساتھ پکچرز دکھا دیتے ہیں پورٹل کی۔ ہم نے پورا وہ اس کو ایک میرٹ پہ کام کرنے کے لیے جو کیو سسٹم ہوتا ہے انٹرنیشنل جو کمپلین سینٹرز ہیں اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق اس کو ہم نے گرافکس کے تھرو وہ ڈیجیٹلائز کیا کہ جیسے لوگوں کی کمپلینز آتی ہیں تو وہ کیو وائز حل ہو سکیں، نہ کہ پہلے دور کی طرح کہ من پسند لوگوں کے معاملات حل ہو سکیں اور جو جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جن کا کوئی جاننے والا نہیں ہے، ان کے کیسز پینڈنگ پڑے رہیں۔ اس کے بعد ہم نے بورڈ کی میٹنگ کنڈکٹ ہوئی، جو چیئرمین جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب ہیں۔ اس ادارے کا ایکٹ جو ہے وہ کافی کمزور تھا پہلا ایکٹ، اور ہمارے خلاف آلریڈی کورٹ کی ججمنٹ تھی جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ کھلے نہیں تھے کہ ہم کھل کے کام کر سکیں۔ تو تب ہم نے پہلے بورڈ کی میٹنگ میں مسودہ پاس کروایا جو پرپوزڈ ایکٹ ہے، جس کو بعد میں ہم لے کے چلے، اور 2 سال کی محنت کے بعد لاسٹ ویک جو ہے وہ ایکٹ جو ہے اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے۔ ہم نے بورڈ کی میٹنگ کے بعد ہم نے جو ڈسٹرکٹ کمیٹیز جو ہیں، اصل یہ ادارہ ڈسٹرکٹ کمیٹیز کے تھرو فنکشنل ہے۔ ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہم نے انسٹال کی جس کا چیئرمین جو ہے ہیڈ آفس کی طرف سے لگایا جاتا ہے، ڈی سی صاحب اس کے وائس چیئرمین ہیں، ڈی پی او ممبر ہیں، ڈی سی آر صاحب سیکرٹری ہیں، اور 2 پولیٹیکل ممبر ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے میک شور کیا کہ ہم نے ایسے رولز بنائے کہ یہ کمیٹیز جو ہیں منتھ میں 2 مرتبہ میٹنگ کنڈکٹ کرتی ہیں، جہاں ایٹ لیسٹ 25 جو کیسز ہیں وہ سنے جاتے ہیں، سب لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور دیر اینڈ دین آرڈر کیے جاتے ہیں ان کیسز کے متعلق جو بھی ایشوز ہوں۔ ہم نے اس ادارے کو مضبوط اس کے کو افیکٹو بنانے کے لیے ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب جو تھے ان کے ساتھ مل کے ڈویژنل میٹنگز کنڈکٹ کی۔ آپ کو امیجز بھی نظر آ رہے ہوں گے، تو وہ جو ادھر بیٹھ کے ہم پھر سارے ڈی سی او صاحبان سے ان کی پروگرس لیتے تھے سارے۔ اسی طرح پھر ہم نے آگے چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں ان سے میٹنگ کی، ان کو کنونس کیا کہ وہ اپنے منتھلی میٹنگ جو ہے وہ سارے ڈی سی او صاحبان سے لیتے ہیں، تو اس میں اوورسیز کا ایجنڈا شامل کیا جائے تاکہ اوورسیز کے جو کام ہے وہ جتنی تیز رفتاری سے ہو سکتے ہیں وہ ہو سکیں۔ اوبیسلی گورنر پنجاب چوہدری سرور صاحب کی سربراہی میں ہم چیف جسٹس آف ہائی کورٹ جو تھے تب جسٹس شمیم صاحب، ان سے ملے، ان کو اوورسیز کے مسائل کا بتایا، ان کو کنونس کیا تاکہ جو اوورسیز کورٹس جو ہیں وہ سیپریٹ بنائی جا سکیں۔ تو انہوں نے فوری طور پہ جو نومینیٹڈ کورٹس جو اناؤنس کر دیں، جو 6 ماہ کے اندر ڈیسیجنز دے رہی ہیں، فاسٹ ٹریک پہ ان کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر ہم نے جوڈیشل اکیڈمی میں پروگرام ایک منعقد کیا کہ جہاں چیف جسٹس آف ہائی کورٹ بھی تھے، گورنر صاحب بھی تھے، اور پورے پنجاب کے جج صاحبان جتنے بھی اوورسیز کے لیے نومینیٹ ہوئے تھے ان کو وہ ٹریننگ ورکشاپ بھی ہوئی، اور اس کے بعد ایک سیشن ہوا جہاں اوورسیز کی اہمیت پہ بات کی گئی اور یہ باور کروایا گیا کہ اوورسیز کے مسائل ہمیں مطلب کہ حل کرنے کتنے اہم ہیں اور ان کی پاکستان کے لیے کیا اہمیت ہے۔ اس کے بعد پھر ساتھ اوبیسلی ہماری گورنمنٹ کا ایک مشن تھا کہ جو انصاف جو ہے دروازے تک مہیا کریں۔ ہم نے مختلف جو ملک جہاں پہ پاکستانیوں کی زیادہ آبادی تھی، جہاں زیادہ لوگ باہر جابس پہ یا ریزیڈنس تھے، وہاں ہم نے اسٹیٹ سے ڈیلیگیشنز جو ہیں ہم لے کے گئے، جس کی سربراہی اوبیسلی گورنر صاحب اور چیف جسٹس آف ہائی کورٹ انہوں نے کی۔ ہمارا اوورسیز کا کمیشن ساتھ تھا اور بھی جو جج صاحبان تھے۔ ہم نے ایمبیسیز میں پروگرام منعقد کر کے وہاں لوگوں کو بلا کے ان کو سارا جو بھی او پی سی میں کام ہو رہے ہیں ان کی بریفنگ دی کہ تاکہ ان کا پاکستان پہ اعتماد بڑھ سکے۔ جو حکومت پاکستان ہے وہ اوبیسلی اوورسیز کے لیے خاص ان کا مقام ہے، تو اس کے لیے ہم نے پھر یہ کوششیں جاری رکھیں، اور ہم نے تقریباً 7 ملکوں میں جس میں یو ایس اے، یو کے، دبئی، اس طرح کے، اور یہ سارے کا سارا ٹور جو ہے، ایک میں بات بتانا چاہوں گا کہ یہ کوئی بھی گورنمنٹ کا ایک پیسہ نہیں اس میں لگا۔ میں شکر گزار ہوں کہ گورنر صاحب، ہم کبھی ان سے ہم نے ریکویسٹ کی، کبھی میں گورنر صاحب کے دوستوں سے ریکویسٹ کی، کبھی ہم نے خود کنٹریبیوشن کی، تو ایک بھی پیسہ ہم نے گورنمنٹ کا استعمال نہیں کیا، جبکہ ہمارے پاس یہ بجٹ ہے۔ ہمارے بجٹ
کہ یہ ہم جو روڈ شوز کرنے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں میں، ہمارے پاس بجٹ ہے اپنے ادارے کا، لیکن ہم نے وہ یوز نہیں کیا، ہم نے پرائیویٹلی، تاکہ ہم لوگوں کو ریلیف دے سکیں۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایڈوائزری کونسلز ہیں جو باہر کے ملکوں میں ہم نے لگائی، تاکہ لوگوں کا کنیکشن جو ہے وہ لوکل نمائندوں سے ہو سکے، اور وہ او پی سی کے اندر جو ادھر آفیسرز موجود ہیں ان کا کام کر رہے ہیں ان سے وہ رابطے میں رہیں۔ ہم نے مختلف جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں سب سے ہم نے روابط کیے، ان کو کنونس کیا کہ اوورسیز کے لیے اسپیشل جو ہے وہ ریلیف فراہم کی جائے۔ ہم نے ایل ڈی اے میں جو کاؤنٹر جو ہے اوورسیز کا لگوایا، ہم نے پی آئی ٹی بی میں کروایا، پی بیٹ میں ہم نے کروایا۔ اسی طرح پھر جو شناختی کارڈ کے مسائل تھے اس کے لیے ہم نے نادرا، ڈی جی نادرا سے ہم ملے، ان سے ریکویسٹ کی، انہوں نے اوورسیز کمیشن کے اندر نادرا کا آفس کھول دیا ہے جہاں سے لوگوں کو کارڈ جو ہیں اپنے بنا سکتے ہیں۔ ایسے بالکل پھر ہم ایس ایم بی آر صاحب سے ملے تو ہم نے جو خدمت سینٹر ہے پنجاب کا وہ اوورسیز کمیشن کے اندر کھلوا لیا ہے۔ اب جتنے بھی اوورسیز ہیں ان کو اپنی فرد لینے کے لیے کسی پٹواری تحصیلدار کے پاس نہیں جانا پڑے گا، جہاں سے بہت زیادہ ایشوز ہوتے تھے، لوگ پریشان ہوتے تھے کہ ان سے رشوت طلب کی جاتی ہے، وہ چکر لگانے پڑتے ہیں۔ تو پورے پنجاب کی فردیں جو ہے وہ اوورسیز کمیشن کے دفتر سے اوورسیز حاصل کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے اوبیسلی آئی جی پنجاب سے ہم نے ملے، ان سے ریکویسٹ کی کہ ان کے خدمت سینٹرز جتنے بھی پنجاب میں ہیں وہاں اوورسیز کے ڈیسک ہم نے منظور کروائے۔ ٹرائل کے طور پہ سیالکوٹ میں چل بھی رہا ہے، جہاں پہ لوگوں کو جو ایشوز تھے سیکیورٹی سرٹیفکیٹ کے اور دوسرے ان کے جو ڈرائیونگ لائسنس تھے جو ود ان 24 آور اس کاؤنٹر سے اویلیبل ہے۔ پہلے وہ سرٹیفکیٹ جو سالوں سال لگتے تھے سیکیورٹی سرٹیفکیٹ کے لیے، اپنے فیملی کے اپلائی کرنا ہوتا تھا امیگریشن کے لیے، تو وہ سارے ایشوز ہم نے وہ ڈیل کیے۔ اس کے بعد جو اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی بورڈ کی مدد سے موبائل ایپ جو ہے ہم نے تیار کروائی ہے، جو ہم 2 ویک میں لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ اس پہ ہم نے اسپیشلی جتنی بھی پنجاب کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو لیگل اور انلیگل ہیں ساری کا ڈیٹا ڈال رہے ہیں کہ آپ بیفور یو کم ٹو پاکستان آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے اس ایپ کے ذریعے آپ کو پتہ چل سکے گا کہ یہ سوسائٹی منظور ہے یا نہیں منظور، اس کی جنرل ریپوٹیشن کیسی ہے، اس کا کوئی نیب کا ایشو تو نہیں ہے، یہ سارا اس ایپ کے تھے۔ اور اس کے آگے ہم نے پھر ایک کنسلٹنسی فرم جو ہے وہ کنسلٹنسی یونٹ بنایا ہے اوورسیز کمیشن میں، فردر اس کی جو ہے جتنی بھی اس کو اسیس کرنے کے لیے۔ پھر ہم نے نیب سے کوارڈینیشن کی، کئی مرتبہ ان سے ملے، انہوں نے ایک ڈائریکٹر نامینیٹ کیا ہوا ہے نیب کی طرف سے کہ جتنے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ایشوز ہیں جو ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں، پیسے لے لیے جاتے ہیں، پلاٹس نہیں دیے جاتے ہیں، تو وہ نیب کے تھرو ہم ڈیل کر رہے ہیں تاکہ اوورسیز کے جو ہیں جتنے بھی مسائل ان کو حل کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ کووڈ کے دنوں میں اوبیسلی اوورسیز پاکستانی کمیشن نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی ہدایت پر جتنے بھی کوارنٹائن سینٹر ہیں ان کو وزٹ کیا، وہاں یقینی بنایا کہ لوگوں کے جو ٹیسٹ ہیں وہ ٹائم پہ ہوں، ان کے فوڈ کے ایشوز تھے، اوور چارجنگ کے ہوٹل تھے، ہر طرح کے گورنمنٹ میں جتنے بھی جب بھی کوئی مسئلہ آیا ہے تو اوورسیز کو پریورٹی دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے مختلف مطلب کہ این جی اوز کے ساتھ کام کر کے، جس میں سرور فاؤنڈیشن بھی تھی، اوورسیز کمیشن کی طرف سے بھی تقریباً 50,000 فیملیز کو ہم نے راشن بھی جو ہے جو غریب غربات ہے ان تک راشن پہنچایا ہے۔ اس سارے پروسیس سے گزرتے ہوئے میں جو لاسٹ 2 لائنز ہیں جو اس ادارے کی کارکردگی آپ کے سامنے لے کے آئیں گی کہ پچھلے کمیشن نے 4.5 سالوں میں 5,300 کیسز ریزالو کیے تھے اور ان کا ریزالو ریٹ 37% تھا۔ ہمارا جو ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہیں جون 2019 میں امپلیمنٹ ہوئی تھی، اس کے بعد ہمارا پراپر کام شروع ہوا تھا، اور اب بھائی جون ٹو جون 2 سال ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ہاف سٹاف بھی رہا، پبلک ڈیلنگ جو آفیسز کی وہ بھی بند رہی۔ اس کے باوجود ہم نے آلموسٹ 10,000 کیسز جو ہیں ریزالو کیے ہیں اور 25 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے ہم نے اوورسیز کی وہ ریکور کروائی ہے، اور یہ جو ہمارا ریزالو ریٹ ہے 37% سے بڑھ کے 63% جو ہمارا ریزالو ریٹ ہو گیا ہے۔ اور جو ان سارے کاموں کے علاوہ جو سب سے بڑا مشن تھا وہ تھا اوورسیز پاکستانی کمیشن کا ایکٹ، کیونکہ پرانے ایکٹ میں ایک تو کورٹ کی فائنڈنگ تھی ہمارے خلاف اور کچھ بہت زیادہ اختیارات نہیں تھے، تو بیوروکریٹس ہمیں ہمیشہ یہ کمپلین کرتے تھے کہ آپ کے ایکٹ میں اختیارات نہیں ہیں تو ہم لوگوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے وہ جتنے بھی اختیارات وہ چاہتے تھے، ہم نے نئے ایکٹ میں جو ہے ہمارے پاس پہلے سمن کے اختیارات نہیں تھے کہ ہم کسی کو بلا نہیں سکتے تھے، تو ہم نے باقاعدہ سمن کے اختیارات ڈلوائے ہیں نئے ایکٹ میں۔ کہ باقی جتنے بھی ہیں
جو ہمارا کمشنر تھا وہ پہلے پولیٹیکل تھا، وہ ہم نے چینج کر کے وہ بیوروکریسی میں لے کے آئے ہیں، کیونکہ قانونی معاملات ایسے تھے کہ سم ٹائم جو ہیں وہ پولیٹیکل ایشوز جو ہیں، پولیٹیکل کمشنر جو ہیں اس سے وہ ڈیل نہیں ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہماری پہلے ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہیں، ہم نے تحصیل کمیٹیز منظور کروائیں کہ گراس روٹ لیول پہ جا کے جتنی تیزی سے اوورسیز کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، کہ کچھ ضلعوں میں بہت زیادہ ڈپینڈنسی پڑی تھی، تو ہم کو نیچے تک اس کو تحصیل کمیٹیز لگا کے اس کو ہم جو ڈیل کریں گے۔ کسی بھی شخص کو طلب کرنے کا اختیار، اس کی موجودگی کو یقینی بنانے کا، اور انکوائری کے اختیارات ہمارے پاس نہیں تھے۔ ہم کسی سے کچھ ایسی انفارمیشن ہمیں چاہیے ہوتی تھی تو ہم انکوائری نہیں کر سکتے تھے۔ نئے ایکٹ میں ہم نے انکوائری کے اختیارات سارے جو ہیں وہ بھی ڈلوائے ہیں۔ جو دستاویزات ہمیں کسی بھی ادارے سے چاہیے ہوں گے، کوئی ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے تو وہ ہم لے سکیں گے۔ جو کوئی بھی اگر سرکاری ملازمین ہیں ان کا کوئی ایشو ہے تو ان کو ہم ان کے خلاف اینٹی کرپشن میں بھی ہم جو ہے ان کو لے کے جا سکیں گے، کہ اگر ان کی وجہ سے کہیں بھی اوورسیز کو مسائل آ رہے ہیں۔ جو اس کے علاوہ کمیشن کو بہتر بنانے کے لیے جو رپورٹس ہیں، اینول رپورٹس جو ہیں وہ بھی شائع کی جائیں گی۔ ایک آربیٹریشن ہم لے کے آئیں گے۔ پہلے ایکٹ میں آربیٹریشن نہیں تھی کہ دونوں پارٹیوں کی مدد سے ہم آربیٹریٹر جو ہیں مقرر کر سکیں گے۔ اوبیسلی آربیٹریٹرز کا فیصلہ جو عدالتی فیصلہ ہی ہوتا ہے، تو آربیٹریٹر ہم جو ہے وہ بھی لگا سکیں گے اوورسیز کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ پہلے سم ٹائم یہ ہوتا تھا کیونکہ جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ اٹھانے والے بھی لوگ آ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ادارے کا فائدہ اٹھانے کا کوشش کرتے تھے، رانگ فالس ڈاکومنٹ سبمٹ کر کے اس طرح کے۔ تو اس کے لیے بھی ہم قانون لے کے آئے ہیں کہ اگر کوئی اوورسیز بھی کوئی ایسے فالس انفارمیشن یا فالس ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ کیس کرے گا، اگر وہ پروو ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی ایف آئی آر ہوگی، کیونکہ ہمیں اپنے جو پنجاب کے باقی لوگ ہیں ان کے جو حقوق ہیں وہ بھی اتنے ہی عزیز ہیں جتنے اوورسیز کے ہیں۔ تو اوورسیز پاکستانی کمیشن نے اپنی جتنی بھی کوشش تھی اس کو ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے کی۔ گورنر پنجاب بھی بیٹھے ہیں، میں نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ایک رائٹ ہے جو ہم نے ایکٹ میں ڈالا تھا ہمیں نہیں مل سکا، اگر وہ حق ہمیں دے دیا جاتا ہے اس ادارے کو۔ پرائم منسٹر صاحب بڑے ہی کین ہیں کہ وہ جو کمیٹیز بھی بنائی گئی، ہائی پاورڈ کمیٹیز بھی اوورسیز کے مسائل حل کرنے کے لیے، تو گورنمنٹ کے پاس ایک میکنزم موجود ہے، ایک ادارہ موجود ہے، ایک سسٹم موجود ہے، اس کو با اختیار کر دیا جائے۔ ہم نے مجسٹریل پاورز مانگی تھیں کہ ہمارا جو کمشنر ہے جو 20ویں اسکیل کا افسر ہے، آپ ڈسٹرکٹس میں 17ویں اسکیل کو آپ آفیسرز کو آپ نے مجسٹریل پاورز دی ہوئی ہیں، تو اگر او پی سی کے کمشنر کو مجسٹریل پاورز دے دی جائیں کہ جتنی بھی متنازع پراپرٹیز ہیں جہاں وہ سمجھتا ہے کہ متنازع پراپرٹیز ہیں ان کو سیل کیا جا سکے، اور دوبارہ انکوائری کے بعد جو اصل حقدار ہے اس کے سپرد کی جا سکیں۔ تو اس ایک اختیار سے 90% جو مسائل ہیں قبضے کے وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اگر میری یہ آواز وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب تک تو پہنچائی ہوئی ہے میں نے، اگر پرائم منسٹر صاحب تک پہنچتی ہے تو میرا صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ مجھے ایک اختیار یہ جو دے دیا جائے، اور اوورسیز کے جتنے مسائل ہیں میں انشاءاللہ حل کر کے رہوں گا۔